السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لے کے آئی ہوں۔ تو ناظرین، امیہ ابن خلف مکے کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا، جو کفر اور شرک کا بہت بڑا پیشوا اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روحی زمین کا ایک بہت بڑا شیطان تھا۔ ایک دن اسے پتہ چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کو پوجنے سے انکار کر کے کسی اور خدا کی عبادت کرتا ہے۔ امیہ ابن خلف نے اس غلام کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم کسی اور خدا کی عبادت کرتے ہو، مجھے سچ بتانا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو اس غلام حضرت بلال نے کہا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ امیہ یہ بات سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم محمد کے خدا کی عبادت کر کے ہمارے خداؤں کی توہین کر رہے ہو۔ تم صرف ہمارے خداؤں کی عبادت کرو، نہیں تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والوں کے غلام رہ کر محمد کے خدا کی عبادت کرو۔ امیہ کا یہ غلام اب پوری طرح سے اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں۔ اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے، اور تمہارے بتوں کو پوجنا اب میرے بس کی بات نہیں۔ امیہ غلام کی یہ جواب سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور غلام سے کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اب محمد اور اس کا خدا تجھے مجھ سے کیسے بچاتے ہیں۔ اس کے بعد امیہ نے حضرت بلال پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ مکہ کی زمین پر سب سے زیادہ گرمی پڑتی تھی۔ امیہ تپتی دھوپ میں حضرت بلال کو زمین پر لٹا کر اس کے سینے پر پتھر رکھ دیتا تھا کہ وہ کربٹ نہ لے سکے، اور اسے کہتا تھا کہ تو ہمارے خدا کی عبادت کے لیے مان جا۔ لیکن اتنے زخم کے باوجود بھی حضرت بلال کے منہ سے سوائے عہد کے کچھ نہیں نکلتا تھا۔ امیہ کئی دنوں اپنے غلام کو بھوکے پیاسے رکھ کر اسی طرح ظلم کرتا رہا، لیکن پھر بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکا۔ آخر میں تھک ہار کر امیہ نے کچھ مکے کے بدمعاش لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس غلام کو اتنی تکلیف دو کہ یہ محمد اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے۔ یہ بدمعاش امیہ کو خوش کرنے کے لیے اس بے بس غلام کو بری طرح مارتے پیٹتے تھے۔ حضرت بلال کے کپڑے اتار کر اسے لوہے کی چادر کے کپڑے پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، پھر بھی غلام کی زبان سے صرف عہد کے سوائے کچھ نہیں نکلتا تھا۔ اسلام کی راہ میں یہ بے پناہ اذیت سہنے والا صحابی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہی ظلم و ستم کے دوران ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے یہ سب ظلم دیکھ کر امیہ کو فرمایا، ہے امیہ، اس مظلوم پر اتنے ظلم نہ کر، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے، اگر تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ اس پر امیہ نے غصے میں کہا کہ میں تمہاری اس خیالی آخرت کے دن کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ ابوبکر اس بات پر کافی افسوس کرتا ہے، لیکن پھر بھی حضرت ابوبکر نے اسے سمجھایا کہ مظلوم پر ظلم ستم کے پہاڑ مت توڑ۔ امیہ نے تنگ آ کر کہا، اگر تم اس کے اتنے ہمدرد بن رہے ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابوبکر صدیق جڑ سے تیار ہو گئے اور فرمایا، بولو کیا دام لوگے؟ امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فسطاط رومی ہے، وہ مجھے دے دو اور اسے لے جاؤ۔ حضرت ابوبکر فوراً ہی راضی ہو گئے، جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ فسطاط ایک نہایتی کرامت غلام ہے جس کی قیمت زیادہ ہے، اور حضرت ابوبکر اسے دینے سے انکار کر دیں گے، مگر آپ فوراً راضی ہو گئے۔ تو امیہ کو سخت مایوسی ہوئی اور اس نے ساتھ ہی 40 روپے چاندی کی فرمائش بھی رکھ دی۔ اسے بھی حضرت ابوبکر نے مان لیا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور ساری بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنائی۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا، ابوبکر، اس نیک کام میں مجھے بھی شامل کر لو۔ پھر حضرت ابوبکر نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلامی میں 28 سال گزار دیے، لیکن حضرت بلال نہایتی نیک اور پاکیزہ طبیعت کے تھے، لہٰذا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی تو آپ نے فوراً اسے قبول کر لیا، اور پھر حضرت بلال بھی جماعت میں شامل ہو گئے۔ آزاد ہونے کے بعد حضرت بلال ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور پھر دل و جان سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہتے۔ آپ حضرت بلال کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو آپ اپنی جان بھی لڑا دیتے،
غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال کے اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کے لیے سب سے بڑی شہادت اسلام کا سب سے پہلا محسن ہونا ہے۔ ہجرت کے بعد مسجد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان دینے کا ذمہ سونپا۔ آپ کی آواز بہت ہی پیاری تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر لوگ سب کام چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑتے آتے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو کعبہ شریف کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا، ہے بلال، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو، اور یہ مبارک سلسلہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارک تک اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری رہا۔ لیکن 11 ہجری میں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کر لیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو حضرت بلال پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا، اور اب مدینہ حضرت بلال کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ بلال کو ہر وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ پھر حضرت بلال ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں سے جانے کی اجازت مانگی، لیکن حضرت ابو بکر نے بلال کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ، تو حضرت بلال نے اس شرط پر حضرت ابو بکر کی بات مان لی کہ اب وہ رسول اللہ کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بلال کی یہ بات مان لی، لیکن آپ کے دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جب بیت المقدس کی تصویر کے لیے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے صلح کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے خطبہ دیا اور حضرت بلال سے ریکویسٹ کی، آج جبکہ بیت المقدس پر توحید کا پرچم لہرا دیا ہے تو اس مبارک موقع پر اگر بلال آپ اذان دے تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ حضرت بلال مان گئے اور جیسے ہی اذان دینا شروع کیا تو سبھی صحابہ کو مسجد نبی کی پرانی یاد تازہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت بلال نے شام کے ہی ایک گاؤں میں رہنے لگ پڑے، کیونکہ مدینے میں ہر وقت حضرت بلال کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن حضرت بلال نے خواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ہے بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے حضرت بلال کو بہت تڑپا دیا اور حضرت بلال بے تاب ہو کر فوراً مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت بلال نے روضہ رسول پر حاضری دی اور اس طرح درد سے روئے کہ جتنے بھی لوگ آس پاس تھے ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بھی موجود تھے۔ نانا کے پیارے نواسے کو حضرت بلال نے اپنے گلے لگایا اور بے تحاشا چومنے لگے۔ پھر حضرت حسن اور حسین نے حضرت بلال سے اذان فجر کی فرمائش کی۔ بھلا بلال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں کی فرمائش کو کیسے ٹال سکتے تھے؟ اگلے دن جب فجر کا وقت ہوا تو بلال نے اذان دینی شروع کی۔ لوگوں کی پرانی یاد تازہ ہو گئی اور لوگ روتے ہوئے مسجد کی طرف آنے لگے جیسے کہ نبی پاک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو۔ ایسا دردناک منظر اس کے علاوہ کبھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار دمشق میں ہے۔ آپ کو دربار رسالت میں خاص مقام حاصل تھا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا۔ اگر اچھا لگا تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دینا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔